डेवलप करी, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। समाचार विभाग को देखो, मानसून विभाग 1 हफ्ते पहले बता दे रहा है कि फला दिन बारिश होगी। ये गायब है, लेकिन इल्म के जरिए पता लगाया गया। अब इसका 2 लाइन में बयान कर दूं। इल्म के जरिए से छुपी चीज बता देना आज के टेक्नोलॉजी की तरक्की है। तो जो सबसे बड़ा आलिम है उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो इल्म के एतबार से भी मेरे नबी से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए छुपी हुई चीज मेरे नबी ने बता दिया। और दूसरा पहलू मैं बयान कर दूं, जितने नबी आए सब अल्लाह की वहदत बयान की और नबी की रिसालत को बयान किया, लेकिन कोई खुदा को देखा नहीं। आप सब मिल के देखो, कोई अल्लाह को देखा है? झूठे सब हैं, अल्लाह को कोई नहीं देखा। आदम अलैहिस्सलाम भी आए, बगैर देखे बताए। शीश अलैहिस्सलाम आए, बगैर देखे बताए। जब तक बगैर देखने वाले आते रहे सिलसिला चलता रहा। बगैर देखने वाले जब तक आए सिलसिला चलता रहा। 1,02,24,000 आ गए, और देखने वाला आया तो सिलसिला बंद। गवाही बगैर देखे नहीं होती, जब तक बगैर देखे आए नबियों का सिलसिला चलता रहा। देखने वाले मोहम्मद आए, सिलसिला बंद हो गया। सबसे बड़ा गैब खुदा है। आला हजरत को अब झूम के पढ़ो, और कोई गैब का तुमसे नया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुमसे करोड़ों दरूद। अल्लाहू अकबर। अब तर्जुमा क्या करोगे? आए गैब बताने वाले, जहाँ लफ्ज़ नबी आए कुरान में, तो अब कहोगे गैब बताने वाले। गैब बताने वाले ना कहना आए नबी, इसमें छुपाया जा रहा है दर्जा और मर्तबा। कहोगे क्या आए गैब बताने वाले। अब एक बात और मैं बयान दूं, मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा इसी पे, लेकिन वो भी अपने सेहत को देख करके, अपने इल्म को देख करके, मैं अपने इल्म के एतबार से लफ्ज़ नबी पर बहुत बेहतर बोल सकता हूँ। मेरे अपने बड़े जो हैं उनका तो क्या मर्तबा है, कोई बयान ही नहीं। वो हमारे बड़े तो बहुत कुछ बयान कर सकते हैं। मैं इस पर एक चीज़ और बताऊँ। एक दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आयशा सिद्दीक़ा बैठी हुई, आका जांग पे सर रख करके लेटे। आसमान की तरफ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने देखा, सरकार से पूछा, या रसूल अल्लाह, जितना आसमान में तारे हैं इतना भी किसी की नेकी है? अभी कोई सवाल है? आका को कहना था, आयशा ये सब क्या पूछ रही हो, ये सब क्या पूछ रही हो? नमाज का मसला पूछो, रोजे का मसला पूछो, दीनी मसाइल पूछो, हज का ढंग पूछो, तहारत के तरीके पूछो, ये क्या पूछ रही हो? आसमान के तारे। अब मैं इतना थोड़ी जानता हूँ। एक तो अब जो पूछा गया उसमें 2 चीज, एक तो बताने वाला आसमान के तारे से भी खबर रखता हो और तमाम लोगों की नेकियां भी जानता हो। नेकी करने वाला रात में बंद कमरे में करेगा, दिन के उजाले में करेगा, लेकिन जिससे सवाल पूछा गया वो दोनों चीज से बाखबर है। रात में करे चाहे दिन में करे, चाहे जिस इलाके में करे। पूछने वाले ने नहीं पूछा कि जितना तारा है उतना मदीने में किसी की नेकी है, ये नहीं पूछा। या रसूल अल्लाह, जितना आसमान में तारा उतनी किसी की नेकी। यहाँ से हज़रत आयशा चुपके से दावत दे रही थी। देखो आयशा को मानते हो, और कुछ लोग आयशा सिद्दीक़ा को तो बहुत मानने का दावा करते हैं। उनको मैं बताना चाहता हूँ, आयशा सिद्दीक़ा का अकीदा सुनो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का अकीदा ये था कि मेरे नबी से न आसमान के तारे छुपे हैं, न उम्मतियों की नेकियां छुपी है, न बुराइयां छुपी है। मेरा नबी आसमान के तारे भी देख रहा है और उम्मत को बंद कमरे में भी देख रहा है। जिसके दोषे समाज को और नजर की रोशनी को दुनिया
دنیا کی کوئی چیز ڈھانپ نہیں سکتی ہے. وہ نظر ملی ہے مصطفیٰ کو, وہ سماعت ملی ہے مصطفیٰ کو. معلوم ہے کہا, نبی نے نہیں کہا یہ سب کیا پوچھتی ہے. میرے نبی نے کہا ہاں عائشہ, جتنا آسمان میں تارے ہیں اتنا عمر کی نیکی ہے. جتنا آسمان میں تارے ہیں اتنا عمر کی نیکی ہے. یہ نیچرلی ہے, یہ فطرت ہے انسان کی. اگر کسی کی بڑائی ہو اور اپنے کی کہیں کم دکھے تو دل دکھنے لگتا ہے. میں اگر وہ اتنے بڑے دھمال والی کیا, وہ مولانا صاحب طبیعت ہوگے مولانا کا کیا حال ہے, آدمی کا منہ لٹک جاتا ہے. عائشہ صدیقہ تھوڑا مضمون ہے کہ پھر تو میرے ابا کہاں گئے. عمر کی نیکی اگر آسمان کے تاروں کے برابر ہے تو ہمارے ابا ابو بکر کی نیکی پوچھ پڑی آقا کہ ہمارے باپ ابو بکر کی نیکی کیا. سنیے قربان جائیے, میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ عمر کی ساری نیکی ایک طرف, ابو بکر کی ایک رات کی نیکی ایک طرف. اب حضرت عمر نکل پڑے جب سنے, جا جاتے ابو بکر سے کہتے ہیں ابو بکر کو ایک نیکی ہم کو دے دیں, اب پوری زندگی کی آپ نے, پوری زندگی کی نیکی ایک ہم کو دے دو. اب اس کو یاد رکھنا, یہیں پہ چھوڑ کے میں ایک بات اور بتانا چاہ رہا ہوں. حضرت عمر جغرافیائی اعتبار سے نمبر 1 پہ ہے, زمینی اعتبار سے نمبر 1 پہ ہیں. جتنا زمین اپنے دور خلافت میں عمر نے قبضہ کیا ہے یا جتنے اولاد و امثال حضرت عمر نے کیے ہیں, عمر وہ جو قیصر کی کمر توڑا ہے, عمر وہ جو کسرا کو پسپا کیا ہے, عمر وہ جس نے جغرافیائی اعتبار سے عالم اسلام میں چاند لگایا ہے, جس نے نہ جانے کتنے ممبر خطبے کے لیے بنوائے ہیں, جس نے نہ جانے کتنی مسجدیں تعمیر کی ہے. بتاؤ, مساجد کا تعمیر کرنے والا اور ممبروں کو بنانے والا, امثال کو فتح کرنے والا, قیصر کے ریڑھ کی ہڈی توڑنے والا, اور خود اتنا کہ نبی فرمائے عمر سے شیطان بھاگتا ہے, ان کے سارے کام ایک طرف. اب ابو بکر کی ایک رات کی نیکی سوچنے لگا یا اللہ وہ کتنی تگڑی نیکی ہوگی, تو عمر کی ساری نیکی پر بھاری پڑ گئی. میں تصور میں پوچھا, کتابوں میں پڑھا, اے ابو بکر صدیق وہ کون نیکی ہے, تو جواب ملا وہ غار میں نبی کی خدمت والی ہے. غار میں نبی کی خدمت کیے کیا تھے, آج یہی تو ہے. ہم جو کچھ کرتے ہیں روز اپنا بچا کے, بیٹے کی جان بھی بچاتے ہیں تو اپنی جان بچاتے ہیں, اپنی جان بچاتے ہیں. میں بچ جاؤں تب سب بچیں, اور اپنے کو لٹا کے بچانا کوئی ابو بکر صدیق سے سیکھ لے کہ وہ خود غار کے اندر جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یا نبی اگر کوئی ڈستا ہے ساتھ بچھو تو پہلے مجھے ڈستے, تب آپ کو. اور اس محبت کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر کو میرے نبی نے فرمایا عمر کی ساری نیکی ایک طرف, ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف. یہاں سے خدمت ملی کہ خدمت میں ہی عظمت ہے. عبادت سے جنت پاؤ گے, ضروری ہے عبادت کرنا, لیکن بزرگوں کی خدمت کرو گے تو جنت تو مل ہی جائے گی, عظمت پا جاؤ گے. اگر عظمت پانا ہے تو خدمت کرو, اور اس عظمت کے تلے کچھ دیکھنا ہو اور اس کو سمجھنا ہو تو دور مت جاؤ. دیوے میں جا کے بیگم سے پوچھ لو, کچھوسے میں جا کے نور العین سے پوچھ لو, دہلی میں جا کے خسرو سے پوچھ لو, اجمیر جا کے خواجہ معین سے پوچھ لو, دہلی جا کے قطب الدین سے پوچھ لو, پاک پٹن جا کے بابا فری سے پوچھ لو. وہ جتنے چمک رہے ہیں کسی کی خدمت کر کے چمکے ہیں. جب تک خدمت نہیں کرو گے عظمت پا نہیں سکتے ہو. عظمت کے لیے خدمت لازمی ہے, اور سب سے پہلے ابو بکر نے ایسی خدمت کر کے دکھائی کہ دنیا جس پہ فخر کرتی ہے. تو میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ آئے گئے بتانے والے, تو میرے نبی نے کیا بتایا, عمر. اس کا مطلب عمر کی نیکی بھی دیکھ رہے ہیں, آسمان کا تارا بھی.
اس میں کوئی ہے جو آسمان کا تارا گن ہے؟ ہم کہیں گے آسمان کے گنو تارے، تو آپ پکارو گے ہم ہیں بیچارے گن نہیں پائیں گے، ایک گنو دوسرا، دوسرا گنو تیسرا نکل آتا ہے، تو آپ مجبور ہو کے کہنا پڑے گا اے غیب بتانے والے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے غیب بتانے والے بتا دو کہ ہم نے تم کو کس شان سے بھیجا ہے، کس عظمت کے ساتھ بھیجا ہے۔ اللہ فرماتا بتاؤ ان کو، مکہ والوں کو، دنیا والوں کو، اے غیب بتانے والے بتا دو کہ ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا ہے، ہم نے تمہیں مبشر بنا کے بھیجا ہے، ہم نے تمہیں نذیر بنا کے بھیجا ہے، ہم نے تمہیں اپنے حکم سے داعین اللہ بنا کے بھیجا ہے، ہم نے تمہیں سراجا منیرا بنا کے بھیجا ہے۔ ابھی میں نے ایک آیت بتائی، ایک آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، داعین اللہ بنا کے بھیجا، سراجا منیر بنا کے بھیجا۔ یہ ایک آیت ہے، پورا قرآن پڑھو تو یاسین بنا کے بھیجا، طہ بنا کے بھیجا، مزمل بنا کے بھیجا، مدثر بنا کے بھیجا، نہ جانے کیا کیا بنا کے بھیجا۔ اب کیا بولو گے؟ جب بولنا ہو تو کیا بولو گے؟ جو اللہ نے بولا کہ جو عبداللہ بولتا ہے، جو اللہ بولا وہی بولنا، جو عبداللہ بولا وہ مت بولنا۔ عبداللہ تو کہتا ہے کہ ہماری طرح، تو ہم یہ نہیں بولیں گے، ہم وہی بولیں گے جو اللہ نے کہا۔ ہم انہیں شاہد کہیں گے، ہم انہیں مبشر کہیں گے، ہم انہیں نذیر کہیں گے، ہم انہیں داعین اللہ کہیں گے، ہم انہیں سراج منیر کہیں گے، ہم انہیں طہ کہیں گے، ہم انہیں یاسین کہیں گے۔ سچ یہ ہے کہ ہزاروں ہزار لقب ہیں، انہی لقب کے ساتھ اپنے نبی کو یاد کرو، اور جب یاد کرو گے اور انہوں نے ایک مرتبہ ہمیں تمہیں یاد کر لیا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔